बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको यजीदी लश्कर के एक ऐसे सिपह सालार के बारे में बताएंगे जो मौजज़ाना तौर पर यजीदी लश्कर को छोड़कर हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले में शरीक हो गया। इस सिपह सालार के दिल में ऐसा क्या था कि उसने यजीदी लश्कर पर हुसैनी काफिले को तरजीह दी? जी हाँ, आज हम आपको शाम के बहादुर, निडर, हक और सच का साथ देने वाले सिपह सालार और बिन यजीद के बारे में बताएंगे। और बिन यजीद कबीला तमीम की एक शाख से थे और इसी वजह से वो तमीमी कहलाते हैं। और बनु तमीम के एक फौजी सरदार थे। अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने जब हज़रत इमाम हुसैन के आने की खबर सुनी तो उसने होर बिन यजीद तमीमी की सरकर्दगी में 1000 सिपाहियों का लश्कर रवाना किया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रास्ता रोककर उनके दाएं बाएं लगकर उन्हें मैदान करबला ले आए। लिहाजा हुर बिन यजीद इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए 1000 का लश्कर लेकर रवाना हो गया। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने काफिले समेत एक जगह पर पड़ाव किया। जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने भाई अब्बास अलमदार को हुक्म दिया कि ए अब्बास, जितना हमें पानी की ज़रूरत है इससे 4 गुना ज़्यादा पानी भर लो ताकि हमें आगे पानी की ज़रूरत ना पड़े। गाजी अब्बास बोले, ए आका, हमारी मंजिल करीब है, हमें 4 गुना पानी भरने की क्या ज़रूरत है? हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास, आगे हमें पानी की ज़रूरत होगी। अब्बास अलमदार ने आका की आवाज़ पर लब्बैक कहा और 4 गुना ज़्यादा पानी अपने पास इकट्ठा कर लिया। थोड़ी देर बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने साथियों से कहा, तो वो देखो, शायद कोई आ रहा है। काफिले वालों ने फरमाया, आका, शायद दूर दरख्तों के कुछ झुंड दिखाई दे रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ये दरख्त नहीं, यजीदी फौज है, इनके साथ घोड़े और सिपाही हैं जो हमारी तरफ आ रहे हैं। जब कारवाने इमाम हुसैन ने दूर से दुश्मन के लश्कर का मुशाहिदा किया तो इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने साथियों से इस्तफसार किया, क्या यहाँ नज़दीक कोई पनाहगाह है जहाँ हम पनाह ले लें और एक तरफ से दुश्मनों का साथ मुकाबला करें? काफिले वालों ने जवाब दिया, हाँ, यहाँ बाएं तरफ एक मकाम है जहाँ पीछे पहाड़ हैं, पीछे से दुश्मन हमला नहीं कर सकेंगे और हम आगे इनसे मुकाबला करेंगे। इमाम ने बाएं तरफ सफर का आगाज किया जबकि दुश्मन ने भी इस तरफ का रुख किया, लेकिन इमाम हुसैन इनसे पहले इस मकाम पर पहुंच गए और उन्होंने अपने खेमे नस्ब कर दिए। हुर बिन यजीद और उसके साथी ज़ोहर के वक्त प्यास के आलम में वहां पहुंचे। उन्होंने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने ख़याम नस्ब किए और उनके सामने साफाराई की। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मकाम पर हुर बिन यजीद के रूबरू हुए। लश्कर के दुश्मनाना रवैये के बावजूद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे सुलह अमेज़ रवैया अपनाया। इमाम ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि सिपाहियों और उनके जानवरों को पानी पिलाएं। हुर ने आपकी इमामत में नमाज ज़ोहर पढ़ने की ख्वाहिश ज़ाहिर की कि आपने उसे कबूल फरमाया। हुर ने अपने आने का मकसद बयान किया। इमाम ने उसे बताया कि मुझे कूफा के लोगों ने दावत दी है और मैं उनके बुलाने पर यहाँ आया हूँ। और कूफियों के मुसलसल लिखे हुए खतूत से हुर बिन यजीद को आगाह किया और उनकी परेशानी का बताया कि वो अपने किए पर नादम हैं। हुर ने बताया कि वो उनके खतूत से बेखबर हैं। वो और उसके साथ आने वालों में से किसी ने आपको खत नहीं लिखा। हमें कहा गया है कि आपको कूफे के हाकिम के पास लेकर जाएं। इमाम ने जब आगे बढ़ने का इरादा किया तो हुर ने आपके घोड़े की रकाब पकड़ ली। हुर ने इमाम को तजवीज़ दी कि वो कूफे और मदीने के अलावा किसी और रास्ते का इंतखाब करें ताकि मैं इस सिलसिले में इब्ने ज़ियाद से कोई और हुक्म तलब करूं। हुर ने इमाम से कहा, आपसे जंग करना मेरा मकसद नहीं है, लेकर मुझे कहा गया है कि मैं किसी सूरत भी आपको ना छोड़ूं और आपको काफिले समेत कूफा लेकर जाऊं। लेकिन अगर आप मेरे साथ कूफा नहीं जाना चाहते तो आप ऐसा रास्ता इख्तियार करें जो आपको ना कूफा लेकर जाए और ना मदीना में लेकर जाए। जब तक मैं उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को खत लिखूं, अगर आप चाहते हैं
تو میں یزید بن معاویہ کو خط لکھتا ہوں تاکہ یہ معاملہ صلح پر ختم ہو جائے، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس جنگ میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اگرچہ حر بن یزید امام سے جنگ کرنے کے لیے مامور نہیں تھا، لیکن وہ شروع سے ہی امام حسین کو ممکنہ جنگ کی تنبیہ کرتا رہا کہ اگر جنگ ہوئی آپ یقیناً قتل ہو جائیں گے، لیکن امام نے اسے اس شعر میں جواب دیا: خدا کی راہ میں موت سے کوئی ڈر و خوف نہیں ہے۔ وہ محرم کو حر کی امام کے ساتھ ہمراہی اختتام کو پہنچی۔ دونوں گروہ نینوا نامی جگہ پر پہنچے تھے کہ ابن زیاد کا خط حر بن یزید کو ملا، جس میں اسے حکم دیا کہ امام حسین سے سختی کے ساتھ پیش آئے اور اسے کسی صحرا اور بیابان میں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کیا جائے۔ ابن زیاد نے حر کو لکھا: جیسے ہی تمہیں میرا حکم نامہ ملے، تم حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ سخت گیری سے پیش آؤ اور انہیں ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کر دیا جائے جہاں پانی وغیرہ نہ ہو۔ میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا کہ وہ مسلسل تمہارے ساتھ رہے تاکہ وہ مجھے تمہارے بارے میں خبردار کرتا رہے کہ تم نے میرے حکم کے مطابق عمل کیا ہے۔ حر نے یہ خط امام کی خدمت میں پڑھ کر سنایا۔ امام نے کہا: ہمیں نینوا یا ابن زیاد کی جاسوسی کی وجہ سے حر بن یزید سختی میں تھا، لہذا اس نے امام کو روک دیا اور امام کی درخواست کے باوجود انہیں نینوا کے پاس پڑاؤ ڈالنے سے منع کیا۔ امام علی مقام نے مجبور ہو کر کربلا کے میدان میں اپنے خیمے نصب کیے۔ بعض روایات کے مطابق فرات کے قریب خیام نصب کیے۔ حر نے احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ سخت اقدام کیا تھا۔ زہیر بن کین نے امام سے کہا: خدا کی قسم، یہ گروہ آنے والے گروہ سے نسبتاً کم ہے، ان سے جنگ کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے، لیکن ان کے بعد آنے والوں کے ساتھ ہمیں جنگ کرنے کی سخت نہیں ہے۔ امام نے جواب دیا: ہاں درست کہہ رہے ہو، لیکن میں جنگ میں پہل نہیں کروں گا۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو آراستہ کیا اور لشکر کے سپہ سالار مقرر کیے۔ اس نے حر بن یزید کو بنی تمیم اور بنی ہمدان کی سپہ سالاری دی۔ لشکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کے لیے تیار کیا۔ حر نے جب لشکر کو امام حسین سے جنگ کے لیے بالکل تیار دیکھا، عمر بن سعد کے پاس آیا اور اس سے کہا: کیا تو اس شخص حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کا ارادہ رکھتا ہے؟ عمر سعد نے جواب دیا: ہاں، خدا کی قسم، اس جنگ کی آسان ترین صورت سروں کا گرنا اور ہاتھوں کا کٹنا ہوگی۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ کی تجویز قبول کر لیتا، لیکن تمہارے امیر نے اسے قبول نہیں کیا۔ یہ سننا تھا کہ حر بن یزید لشکر کو چھوڑ کر لشکر کی ایک طرف کھڑے ہو گئے اور آہستہ آہستہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کی طرف بڑھنے لگے۔ لشکر کے ایک شخص مہاجر بن اوس نے کہا: اے حر، حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر نے کپاتے جسم کے ساتھ کوئی جواب نہیں دیا۔ مہاجر حر کی یہ حالت دیکھ کر شک میں پڑ گیا اور حر سے یوں مخاطب ہوا: خدا کی قسم، میں نے کبھی کسی جنگ میں تمہارا یہ حال نہیں دیکھا۔ مجھ سے جب بھی کوئی پوچھتا تھا کہ کوفہ کا شجاع ترین شخص کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا تھا۔ میں تمہارا کیا حال دیکھ رہا ہوں؟ حر نے جواب دیا: میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ حر نے یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کی طرف چلے گئے۔ امام کے قدموں میں گر کر معافی کا طلبگار ہوا۔ امام نے اس کے لیے استغفار کی اور فرمایا: تو اس دنیا اور آخرت میں آزاد ہو۔ ابن زیاد کے لشکر کے لیے حر بن یزید کا امام حسین کے لشکر میں چلے جانا حیران کن تھا۔ حر نے توبہ کرنے کے بعد لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں اپنے الفاظ میں نصیحت کی اور لشکر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا: اے اہل کوفہ، تمہاری مائیں تمہارے غم میں روئیں گی۔ اس نیک شخص کو دعوت دی اور اسے کہا کہ ہم تمہاری رکاب میں جنگ کریں گے۔ اب جب وہ تمہارے پاس آ گیا ہے تو اب اس کی مدد سے تم نے ہاتھ کھینچ لیا ہے، اس کے سامنے جنگ کے لیے صف باندھے کھڑے ہو اور اس کے قتل کے در پہ ہو۔ اسے گھیرے میں لے لیا ہے، تم نے اس قدر وسیع و عریض زمین پر کہیں جانے سے اسے روک دیا ہے، اسے اس طرح نرغے میں لے لیا ہے کہ وہ نہ تو اپنی مرضی سے کسی چیز کو انجام دے سکتا ہے
اور نہ اپنے آپ کو یہاں سے دور لے جا سکتا ہے۔ فرات کا پانی اس پر اور اس کے خاندان اور اصحاب پر بند کر دیا ہے، جس سے یہود و نصارہ اور مجوسی پانی پی رہے ہیں۔ ان کی تشنگی کا یہ عالم ہے کہ تم لوگوں نے انہیں بے حال کر دیا ہے۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کی کیا پاسداری کی ہے؟ اس پیاس سے قیامت کے روز خدا تمہیں سیراب نہ کرے۔ یہ سننا تھا کہ لشکر نے ہور کی جانب تیر اندازی شروع کر دی۔ ہور پیچھے ہٹے اور امام حسین کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ہور کی توبہ کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ روایات کے مطابق اس نے امام حسین سے تقاضا کیا، چونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے امام پر خروج کیا، لہذا اسے جنگ کی اجازت دے دی جائے اور آپ کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کر دے۔ وہ توبہ کے بعد بلا فاصلہ میدان میں چلے گئے۔ عمر بن سعد اور اس کے لشکر کو دوبارہ نصیحت کرنے اور جواب میں ان کی طرف سے بد اخلاقانہ رفتار دیکھ کر بالآخر مرتبہ حملہ آور ہوئے۔ ہور نے بڑی بہادری اور دلیری سے یزیدیوں سے جنگ لڑی۔ ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا کہ کانوں اور پیشانی سے خون جاری تھا، لیکن وہ مسلسل جرأت و بہادری سے دشمن پر حملے کر رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے 40 افراد کو قتل کیا۔ پیادہ لشکر نے مل کر ان پر حملہ کیا اور بے دردی سے ہور بن یزید کو شہید کر دیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ظہر سے کچھ پہلے حبیب ابن مظاہر کی شہادت کے بعد زہیر بن کین اور ہور بن یزید اکٹھے میدان جنگ میں گئے۔ دونوں ایک دوسرے کی حمایت کرتے رہے۔ جب ایک دشمن کے نرغے میں آ جاتا تو دوسرا اسے چھڑانے کے لیے مدد کو آتا، لیکن دشمن پر مسلسل حملے کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ہور شہید ہوئے اور زہیر بن کین واپس لوٹ آئے۔ اصحاب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جنازے کو لائے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی میت کے سرہانے بیٹھ گئے اور ان کے چہرے سے خون صاف کرتے رہے، فرما رہے تھے، اور تو اسی طرح آزاد ہے جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام ہور رکھا تھا، بلکہ تم دنیا اور آخرت میں آزاد ہو۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومال سے اس کے سر کو باندھا۔ روایات کے مطابق شہدائے کربلا کے دفن کے موقع پر بنی اسد کے افراد اور جناب ہور کے قبیلے کے لوگ حضرت ہور کے جسد خاکی کو شہداء سے دور لے گئے۔ اس جگہ کو پرانے زمانے میں نوویس کہا جاتا تھا اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ اس طرح حضرت ہور حضرت امام حسین سے 1 میل کے فاصلے پر دفن ہے۔ ان کا مقبرہ اس وقت شہر کربلا کے مغرب میں تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ تھی آج کی دردناک کہانی حضرت ہور بن یزید کی۔ آج کے لیے سامعین اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔